ایک لڑکی عائشہ اشفاق جس نے شہروز گجر کے عشق میں مبتلا ہو کے باپ، دو بھائی، اپنی ماں، ان سب کو قتل کر دیا اور بلکہ ذبح کر دیا۔ شہروز سے گپ شپ ہو گئی، میسنجر پر نمبرز ایکسچینج ہو گئے، چٹ چیٹ، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، لمبی باتیں، کالز اور سب کچھ ہوا۔ تینوں چلے گئے شہروز کے گھر، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، ان کو کہا کہ ہماری بہن عزت سے واپس کر دو۔ بڑا پازیٹیو رویہ تھا کے گھر والوں کا۔ اب لڑکی اگر اپنے باپ کو قتل کرا سکتی ہے نا، تو پھر وہ کل کو شوہر کو بھی قتل کرا دے گی۔ پلان کر کے 10 سالہ لڑکے کو قتل کرتا ہے کون؟ چچا، اور بعد میں چچا اپنی ہی مدعیت میں مقدمہ درج کرواتا ہے کہ گمشدگی کا۔ نکاح کرتے ہیں، بیویاں ادھر چھوڑ جاتے ہیں، خود باہر چلے جاتے ہیں۔ بھائی پھر شادی کیوں کی ہے؟ آپ تو موقع دیتے ہیں اپنی بیویوں کو کہ ہاں بھئی ہم ادھر بیٹھے ہیں، کھلے کھاتے۔ مالک کے بیٹے کے ساتھ عورت کے ناجائز تعلقات ہوتے ہیں، وہ حالت میں دیکھ لیتے ہیں بچے نے دیکھ لیا، بچہ گونگا ہے، بچہ بہرا ہے۔ باپ کو ڈر یہ ہے کہ یہ بچہ جو ہے دادی دادے کو بتا دے گا یا یہ بتا دے گا باپ کو۔ میں کہتی ہوں اس کو پکڑ کے سرعام پھانسی دینی چاہیے، اور اس کے بھائی کو چاہیے یہ اس پر ایکشن لے جو اس بچے کا باپ ہے، جو سعودی عرب بیٹھے ہوئے ہیں۔ شادی کے بعد بھی یہ تعلق رہتا ہے۔ ایک دفعہ سسر بیمار ہونے کی وجہ سے وہ اس لڑکے سے ملنے نہیں جا سکی، تو اس لڑکے نے وہ ویڈیوز وائرل کر دی۔ مرد کبھی استعمال ہوئی چیز کو قبول نہیں کرتا، اور وہ بھی دھوکے کے ساتھ۔ بعض سٹوریز ایسی ہوتی ہیں، ایسی کہانیاں ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھ کے، جن کو سن کے انسان لرز جاتا ہے۔ جیسے جہلم والا واقعہ کہ وہاں پہ ایک لڑکی عائشہ اشفاق کہ جس نے شہروز گجر کے عشق میں مبتلا ہو کے اس کے دوست عبداللہ کے ساتھ مل کر اپنے باپ، دو بھائی، اپنی ماں، ان سب کو قتل کر دیا اور بلکہ ذبح کر دیا۔ یہ کیا کہانی ہے؟ کیا جرم ہے اور پیچھے کیا اس کے ایکٹیویٹیز ہیں؟ اچھا، اس کی ڈیٹیلز کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ واقعی ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ یہ خبر ہے کل کی۔ ہم یہ ٹی وی چینل پر بریکنگ نیوز سنتے ہیں کہ 4 لوگوں کو بے دردی کے ساتھ گھر کے اندر سوئے ہوئے اپنے کمروں میں ذبح کر کے مار دیا گیا۔ اب فوراً سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور ذہن میں یہ آتا ہے ایک عام شخص کے کہ شاید کوئی دشمنی ہوگی، اور دشمنی کی بنا پر کسی نے گھر کے اندر آ کر کسی بھیتی نے یہ کام کر دیا۔ بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ اشفاق صاحب 3 بچوں کے باپ ہیں، 2 ان کے بیٹے ہیں اور 1 ان کی بیٹی ہے۔ بیٹی سب سے چھوٹی ہے، بیٹے بڑے ہیں۔ بابر اور عرفان 2 بیٹے، اور عائشہ ان کی بیٹی۔ عائشہ کی عمر ہے 20 سال، بابر اور عرفان جو ہیں ایک 24 کا ہے، ایک 23 کا ہے۔ ٹھیک ٹھاک گھبرو نوجوان لڑکے ہیں۔ عائشہ سب سے چھوٹی ہے۔ عائشہ سب سے چھوٹی ہے۔ اب ان کے گھر کا ماحول یہ ہے کہ یہ لڑکیوں کو ڈائریکٹلی موبائل نہیں دیتے۔ بہت سے گھروں کا ایسا ماحول ہے۔ اسی طرح سے عائشہ کو بھی انڈیپینڈنٹلی طور پر موبائل نہیں دیا گیا۔ گھر میں ایک موبائل ضرور رکھا گیا کہ کوئی بھی گھر سے باہر ہو تو اس موبائل کے اوپر رابطہ کر سکے گھر کے حوالے سے، جیسے کہ کبھی پی ٹی سی ایل ہوا کرتا تھا، بڑا امپورٹنٹ، اسی طرح سے اب موبائل رکھا گیا۔ عائشہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو دکھائی دیتی ہے۔ میں نے میجورٹی کیسز جو آج کل کے، آپ کو بھی اس چیز کا آئیڈیا ہوگا، ہم نے دیکھے کہ زیادہ تر نظر آتا ہے کہ سوشل میڈیا سے لنک بنتا ہے اور معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ خیر، سوشل میڈیا سے اس کی بات چیت ہوتی ہے ایک شہروز نام کے لڑکے سے۔ شہروز جو ہے وہ لنگر تارا ٹائپ کا ایک علاقہ ہے، وہاں کا یہ رہنے والا ہے۔ شہروز سے گپ شپ ہو گئی، میسنجر پر نمبرز ایکسچینج ہو گئے، چٹ چیٹ، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، لمبی باتیں، کالز اور سب کچھ ہوا۔ آپس میں ایک دوسرے کو اس حد تک پسند کرنے لگے یا اٹیچ ہو گئے کہ یہ کہتے تھے کہ اب بس اب شادی کریں، مر جائیں گے، چھوڑیں گے نہیں، یعنی باپ بھی مار دیں گے، ماں مار دیں گے، بھائی مار دیں گے، تجھے نہیں ماروں گی۔ یہ اس ٹائم عشق کا بھوت سوار تھا عائشہ کے اوپر۔ عائشہ کو چیٹ کرتے ہوئے بھائی نے پکڑ لیا کہ یہ بڑا مسکرا کے موبائل میں گھسی رہتی ہے، ایک ہی موبائل ہے، ایک ہی موبائل ہے۔ بھائی نے پکڑ لیا۔ اب بھائی نے جب پکڑا تو ظاہر ہے اس پہ نمبر، چٹ چیٹ اور ساری چیٹ آ گئی اس ڈے کی۔ پچھلی ساری چیٹس عائشہ تھوڑی سی ایکٹیو اس حوالے سے بھی بہت ڈیلیٹ کر دیتی تھی، فوراً ڈیلیٹ کر دیتی تھی۔ اس دن کی چیٹ آ گئی تو چیٹ سے آئیڈیا ہو گیا کہ تو گپ شپ کافی پرانی اور کافی اٹیچمنٹ لگتی۔ بھائیوں نے خوب پھینٹی لگائی پکڑ کے عائشہ کو، دونوں بھائیوں نے پٹائی لگائی، باپ نے پٹائی لگائی، ماں نے خوب سمجھایا، اور پھر اس نے کہا کہ بس یہ زندگی کی آخری غلطی ہے، دوبارہ آپ کو کبھی اس قسم کا کوئی شکایت کا موقع میری طرف سے نہیں آئے گا۔ رشتہ جو ہوتا ہے نا، انسان ہمیشہ دھوکہ رشتے پہ کھاتا ہے، لنک پہ کھاتا ہے۔ بھائی تھا نا، آخر بات مان گیا، ترس آ گیا۔ بہن تھی، کتنی کے دیر، آخر اس نے بھائی کو ایگری کر لیا۔ خیر، معاملہ ٹھیک ہو گئے۔ کچھ دن کے بعد یہ پتہ چلا، رات کو سب سوئے ہیں گھر پہ، صبح اٹھے ہیں تو عائشہ گھر نہیں ہے۔ لیٹ نائٹ 3 سے 4 بجے عائشہ شہروز کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔
باپ اور بھائی بہت شرمندہ پریشان, کچھ ان کے حالات اس قسم کے تھے کہ وہ کوئی اتنے کو بولڈ فیملی نہیں تھی. ایسے عزت سے بھی ڈرتے ہیں, کسی کو بتائیں گے تو کیا ہوگا, بدنامی یہ تو رجسٹر بھی نہیں کرواتے کیسز. یس. اچھا خیر, اتا پتہ تو تھا کہ یہ نام ہے اور اس طرح سے ہے. انہوں نے پرچہ ورچہ نہیں کرایا. یہ کیا کیا, یہ تینوں چلے گئے شہروز کے گھر, جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, ان کو کہا کہ ہماری بہن عزت سے واپس کر دو, اگر نہیں تو پھر تھانے پرچے چھاپے راستے سارے ہمیں بھی آتے ہیں. بڑا پازیٹیو رویہ تھا شہروز کے گھر والوں کا. انہوں نے کہا آپ تسلی رکھیں, آپ کی بیٹی ہماری بیٹی ایک برابر ہے, آپ اندر آ کے بیٹھیں. بٹھایا ان کو, اور پھر شہروز کو بڑے طریقے سے کال کی, پوچھا عائشہ کہاں ہے, اس نے کہا جی میرے پاس. اس نے کہا عائشہ کو لے کے فوراً گھر آ جاؤ. مطلب شہروز ابھی عائشہ کو لے کے اپنے گھر نہیں پہنچا تھا, بھاگ چکا تھا. بالکل. اور عائشہ کی فیملی جی شہروز کے گھر پہنچ چکی تھی. یس اور بالکل, انہوں نے بڑے پازیٹیولی ڈیل کیا ان لوگوں. بہت بہت اچھے سے ڈیل کیا اور بٹھایا, اور پھر شہروز لے کر آیا عائشہ کو, معافی مانگی. پازیٹیو بیہیویئر بڑوں کی وجہ سے ہمیشہ ہوتا ہے. اچھا اس ٹائم تک تو یہ پازیٹیو بیہیویئر تھا. پھر اس کے بعد وہاں پر پنچایت لگی, اور اس پنچایت میں یہ فیصلہ ہوا کہ جب تک عائشہ کے گھر والے نہیں مانتے یہ شادی یہاں پر نہیں ہوگی. ہاں یہ مان جائیں تو شادی ہو جائے گی, اور یہ عائشہ کو لے کر جا رہے ہیں, ہماری تمہاری کوئی لڑائی نہیں, ختم. عائشہ لے کے گھر آ گئی. یہی ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, یہی ہونا چاہیے تھا, اور بہت اچھی بات. کچھ دن کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ عائشہ پھر بھاگ گئی ہے. شہروز لے کے اب کی مرتبہ ایسی جگہ پر گیا اور جا کر نمبر ہی بند کر دیا. باپ بھائی پھر پہنچے شہروز کے گھر, اور جا کر کہا کہ دیکھو پھر اس نے ہماری بیٹی کو ایسے کر دیا, پنچایت کا فیصلہ اور یہ سب کچھ. انہوں نے کہا کہ آپ اپنی بچی کو بھی ذرا سنبھال لیں نا, ہم نے تو شہروز کو اس ٹائم سمجھایا تھا, یہ پھر بھاگ گئی ہے, لڑکیاں تو نہیں بھاگتی گھروں سے. انسلٹ فیل کی, شہروز سے رابطہ کیا. شہروز کال, اس کو جائے کیسے, نمبر ہی بند ہے, پاور آف ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ پہلے یہ پریکٹس ہو چکی ہے, جب پہلے بھاگے تھے تو ابھی اویئر ہو وہ چکا تھا. میری فیملی کے گھر جائیں گے. ہاں جی بالکل صحیح. اب کی دفعہ کوئی رابطے نہ ہوئے, کچھ نہ ہوئے. اپنی مدد آپ کے تحت بندے ڈال, اس سے پوچھ کرتے کراتے جہاں پر لے کر یہ عائشہ کو بیٹھا ہوا تھا, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پناہ لی ہوئی تھی جی, چھپا ہوا تھا, اس جگہ پر باپ بھائی پہنچ گئے. اور پہنچ کر انہوں نے خوب مارا پیٹا شہروز کو, اور عائشہ کی بازو پکڑی اور لے کر اپنے گھر کو واپس آ رہے تھے. تو نکلتے نکلتے شہروز نے کہا تم لوگ میری بیوی لے کر جا رہے ہو, یہ میری گرل فرینڈ نہیں ہے, تم لوگ میری بیوی کو لے کر جا رہے ہو, اور بیوی کو کوئی مجھ سے پوچھے بغیر زبردستی نہیں لے جا سکتا. تو کیا نکاح کر چکا تھا شہروز؟ یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے, نکاح نامہ ابھی تک سامنے نہیں آیا. یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے, میں اینڈ پر پولیس کے حوالے سے اس پر بات بھی کروں گی. خیر یہ لے کر آ گئے, وہ بیچارہ بولتا رہ گیا. پھر گھر لے آئے, پھر مارا پیٹا, پھر سمجھایا, پھر سب کچھ کیا, گھر میں بند رکھا, سب کچھ جو کر سکتے تھے وہ کیا. اب کی بار تیسری مرتبہ ہوا کچھ اس طرح کہ باپ ماں اپنے کمرے میں سوئے میں, والدین اور دونوں بھائی اپنے کمرے میں. رات کے ٹائم لیٹ نائٹ یہ ساری پلاننگ کی گئی, اور اس پلاننگ کے بعد گھر کے اندر عائشہ نے, عبداللہ ہے شہروز کا ایک بڑا بیسٹ فرینڈ, جگری یار ہے بڑا پرانا, وہ اور 3-4 اور ساتھی ہیں, ان کو گھر کے اندر داخل کیا. سب سے پہلے لے کر گئی کہ یہ میرے بھائیوں کا کمرہ ہے. افسوس کی بات ہے, بھائیوں کے کمرے میں جب وہ سارے گئے اور جا کر تیز دھار آلے سے انہوں نے بھائیوں کا گلا کاٹ دیا, ذبح کر دیا ایٹ اے ٹائم, دونوں کو ایک ہی کمرے میں. بہن سامنے دیکھ رہی ہے اور کھڑے ہو کے بتا رہی ہے, خیانت کر رہی ہے وہ, اور یہ بھائی بغاوت کر دی, ذبح کر دو, ذبح کر دو. اس کے بعد باہر نکلی, کہا کہ یہ دوسرا کمرہ میرے امی ابو کا ہے, ادھر بھی آ جاؤ ذرا. پھر امی ابو کا گلا کٹوایا شہروز سے, عبداللہ سے اور باقی ساتھیوں سے. اس کے بعد باہر آ کے پھر اس کے ساتھ بھاگ گئی تیسری مرتبہ. اب یہ بھاگ گئی, گھر میں تو کوئی بچا ہی نہیں ہے, کس نے پرچے کٹانے, کس نے گواہ کے, اور کس نے اتے پتے دینے. سوال میرا یہ ہے یہاں پر, یہاں تک ہے یہ کیس, یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ گھر کے ساتھ والی دیوار, ایک دیوار ہے اور بالکل ساتھ جو گھر ہے, ان کو بھی نہیں پتا کہ رات کو کچھ ہوا ہے, یہاں پہ کوئی تماشا لگا ہے, کوئی جھگڑا ہوا ہے, کوئی اونچ نیچ, کوئی چیخ پکار. آپ مجھے یہ بتائیے, آپ ایکسپیرینسڈ اینکر ہیں اور بہت اچھا تجربہ رکھتے ہیں آپ, طارق بزمی صاحب بتائیے کہ جب ایک بندے کو کوئی قتل کرتا ہے, وہ گولی سے مار رہا ہے, وہ ذبح کر رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, تو دوسرا اٹھ جاتا ہے کہ نہیں, آواز نکلتی ہے کہ نہیں؟ بالکل نکلتی ہے. کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے کہ نہیں, گھر میں افراتفری ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہوا. یہ تو نہیں ہم کہیں گے نا کہ ایٹ اے ٹائم دونوں کے گلوں پہ ایک ہی دفعہ کلہاڑی رکھی. یس. اب اس حوالے سے پولیس نے کچھ نہیں بتایا, میں نے بھی اسی بات پر آواز اٹھائی تھی کہ کچھ نہ کچھ کھلایا ہے, تو وہ نیم بے ہوش حالت میں اور آرام سے آ کے ذبح کیا, اور دیٹس اٹ, ٹارگیٹ پورا ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ یہ 4 لوگ جب قتل ہوئے, ایک ان کا اسد محمود رشتہ دار ہے اشفاق صاحب کا, وہ کالز کر رہا ہے نارملی رینڈملی, کالز کوئی نہیں اٹھا رہا, 10 12 15,
دوپہر کے 12 بجے وہ گھر آ گیا کہ پتہ نہیں فون کیوں نہیں اٹھا رہے, چکر کیا ہے. گھر آ کر دیکھا گردنیں کٹی, خونوں خون, دروازے کھلے, گھر پر کوئی ہے ہی نہیں. پھر فوراً سے اس نے 15 پر کال کی, پولیس یہاں پر پہنچی, اور یہ خبر جب ڈی پی او صاحب تک گئی اور آر پی او صاحب تک گئی تو وہ بھی فوراً موقع پر پہنچے. طارق عزیز سندھو صاحب جو ہیں وہ ایک اچھے آفیسر جو ہیں اس میں گنے جاتے ہیں, اور یہ کہا جاتا ہے کہ فوراً سے نا ایکٹیو ہو کے تمام معاملات کو دیکھتے ہیں. ادھر جا کے انہوں نے دیکھا, ظاہر چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہوں گی, ٹیم کو کچھ سجیشنز بھی دی ہوں گی, اور کرتے کراتے یہ خبر کل تک کی تھی. کچھ دیر پہلے میں نے یہ خبر سنی ٹی وی چینل پر کہ مبینہ طور پر ایک پولیس مقابلہ ہوا ناکہ بندی پر, وہ فل فرائی ہو گئے. کہا یہ گیا ہے کہ عائشہ کا پتہ کچھ نہیں چل رہا, اور عائشہ لاپتہ ہو گئی ہے, نہیں پتا زندہ ہے مردہ ہے. پولیس آج کل کیا بہت ہے تیز گا. ہو گئی ہے. اچھا, ہاں, پولیس آج کل کہتی ہے کہ فوری انصاف دیا جائے, یہ یا اچھی بات تو ہے. نیفے میں پسٹل چلاتی ہے یا پھر موقع پہ پہنچتے خودکشی کروا دیتی ہے. ابھی اچھا. حال ہی میں ایک واقعہ ہوا, اس کو کلوز کرتے ہیں, اس کے بعد اس کی جانب بڑھتے ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے یا نہیں ٹھیک کر رہی؟ نہیں, یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے, لیکن ہاں. دیکھیں جو ہینیس کرائم کے ملزم ہیں, میں کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے. سارے معاملے میں تہمینہ کہ بچے اور بچی کی رضامندی یہ بہت ضروری فیکٹر ہے, کہ جس کو اکثر والدین جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں, اور بعد میں پھر ہم نے بہت سے ایسے واقعات دیکھے کہ بعد میں ان کا خمیازہ بہت بری طرح بھگتنا پڑتا ہے. ٹھیک, تو اسلام بھی اجازت دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب بچی یا بچہ بالغ ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس کی چاہت اور اس کی رضامندی پوچھ لینی چاہیے, اور اکثر خاندان ایسے کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ ابھی وہ اس کی فیملی وہاں پہ گئی, اگر یہ فیملی مان لیتی, ایک بڑی باعزت طریقے سے نکاح ہوتا اور رخصتی ہوتی اور وہ باعزت زندگی گزارتی. اچھا, یہاں تک تو بڑا پازیٹیو انداز ہے شہروز کی فیملی کا بھی, اور یہ لوگ بھی گئے ہیں, کوئی قتل و غارت نہیں ہوئی. نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکی اگر پتہ چل جائے کہ اس کے ساتھ ہے, اس ٹائپ کے ایریاز میں دستی بھائی قتل کر دیتے ہیں. بہت سی سٹوریز ہم نے کی, اس پر پروگرامز کیے. اب یہاں تک تو ایک پازیٹیو بیہیویئر ہے, لیکن میں یہ کہوں گی کہ اگر کسی کے گھر میں عائشہ جیسی بیٹی کی پیدائش ہو تو اس سے بہتر ہے کہ وہ بے اولاد رہے. دیکھیں, پیار محبت بھی ہو جاتا ہے اور پسند بھی ہو جاتا ہے. ٹین ایج کا ایک ٹائم ہوتا ہے, اور اس ٹائم کے بعد انسان اپنی ہی کی ہوئی غلطی پر بیٹھ کے ہنستا ہو میں اتنا پاگل تھا اس ٹائم. اچھا, بعض اوقات والدین بھی اپنی بچیوں کی جو تربیت ہے نا, جو پیرامیٹرز ہیں جو پہلے تھے وہ اب ختم ہوتے جا رہے ہیں. جی, آپ پابندی تو لگاتے ہیں, لیکن اس کے آلٹرنیٹ اس کو کوئی آزادی نہیں دیتے. لائک آپ اگر پابندی لگاتے ہیں تو اس حد تک آپ اس کو سپریس کر دیتے ہیں کہ وہ پھر سپرنگ کی طرح اچانک سے جب نکلتا ہے تو وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اس طرح سے ہے کہ عائشہ دیکھیں ٹین ایج میں ہے, اس کو اگر پسند آ گیا, انہوں نے پہلے بڑے پازیٹیو انداز میں دیکھیں جی سمجھایا ہے, بٹھایا ہے, بتایا ہے. 3 دفعہ جب لڑکی گھر سے بھاگ جائے نا, پھر اس کے بعد اچھی بات سامنے نہیں آتی, پھر غلط بات ہی سامنے آتی ہے. اچھا, اس میں ایک اور بڑا فیکٹر ہے جی. اب مجھے یہ بتائیں کہ شہروز کی فیملی کو کس بات کی سزا ملی ہے؟ ان کا جوان بیٹا گیا. ہاں, ان کا جوان بیٹا, انہوں نے تو بیہیو بھی اچھا کیا, انہوں نے تو بڑے اچھے طریقے سے ان کو بٹھایا, ان کی بیٹی کو واپس کروایا, تو اس کے باوجود ان کو بیٹے کی لاش ملی ہے. اگر کوئی بھی شخص غلط کام کرتا ہے تو وہ صرف وہ نہیں بھگتتا, اس کی پوری فیملی بھگتتی ہے, اس کے بچے بھی بھگتتے ہیں, اس کے والدین بھی بھگتتے ہیں. وہ اثرات فیملی پر بھی آئے. ظاہر ہے ان کا بیٹا کھو دیا انہوں نے, جو دوبارہ کبھی آ نہیں سکتا, لیکن غلط حرکت تو شہروز کی طرف سے تھی نا. پولیس کا کرنے والا کام یہاں پر آپ مجھے یہ بتائیں جی مس تہمینہ, کیا لڑکی جب تک نہ چاہے, لڑکی جب تک نہ چاہے, کیا کوئی کسی بھی ریلیشن شپ کا آغاز ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ اگر شہروز نے اپروچ کیا تھا, یہ ہماری بحث ہی نہیں ہے کہ کس نے اپروچ کیا, ٹھیک ہے, دونوں میں سے کسی نے بھی اپروچ کیا تھا تو ان کو اپنے سرکمسٹانسز دیکھ لینے چاہیے تھے. جی. اور شہروز کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے تھا کہ میری فیملی تو تھوڑی براڈ مائنڈڈ ہے, لیکن عائشہ کی فیملی نہیں مانے گی, تو اس کو لمٹ میں رکھنا چاہیے تھا, تو کام تھوڑا بہتر ہو سکتا. بالکل اسی طرح سے. لیکن ایٹ دا اینڈ بات پھر وہی ہے میری طرف سے کہ عائشہ نے جو کیا یہ ٹوٹلی غلط ہے. ہم اگر اس سٹوری کو کر رہے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اویئرنیس دے رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ ہم ادھر کو خوفناک فضا برپا کر رہے ہیں, ہم اویئرنیس دے رہے ہیں. اب لڑکی اگر اپنے باپ کو قتل کرا سکتی ہے نا, تو پھر وہ کل کو شوہر کو بھی قتل کرا دے گی, پھر وہ کل کو لور کو بھی قتل کرا دے گی. اب اس میں یہ دیکھیں کہ بیٹی باپ کو قتل کروا رہی ہے, جہلم والے واقعے میں ماں کو قتل کروا رہی ہے, بھائی کو قتل کروا رہی ہے. ماں جس کی مثال اللہ رب العزت نے یہ دی ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں, اور کسی کی اگزامپل نہیں دی. بے شک ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے, اس کی چھٹی حص بڑی تیز ہوتی ہے اگر اولاد پر کوئی غم آئے, کوئی مصیبت آئے. کچھ مائیں بلی کی طرح سے بچے اپنے پاؤں کے نیچے بھی لے لیتی ہیں جب زمین گرم لگتی ہے. آج کل کی مائیں ایسی بھی ہیں. تو وہ اسی ماں کی بات کر رہا ہوں. کیا اب اس کے پاؤں کے نیچے بھی جنت ہے؟ ہاں, مطلب سوچنے والی بات ہے. اچھا, ہوا یہ بورے والا میں ماں
اپنے دیور کے ساتھ یعنی بھابھی اپنی دیور کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کرتی ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا شوہر باہر ہوتا ہے. لڑکا ہوتا ہے 10 سال کا جس کا نام ہے عمر. اچھا وہ 10 سال کا لڑکا اپنی والدہ کو اپنے چچا کے ساتھ برہنہ حالت میں دیکھ لیتا ہے. ماں کو غصہ آتا ہے کہ ظاہر ہے یہ بتا دے گا, گونگا بہرا لڑکا ہے 10 سال کا, ٹھیک ہے, بے ضرر سا. اب وہ پلان کر کے اس کے بعد اس 10 سالہ لڑکے کو قتل کرتا ہے. کون؟ چچا. اور بعد میں چچا اپنی ہی مدعیت میں مقدمہ درج کرواتا ہے کہ گمشدگی کا رپٹ درج کروا دیتا ہے. اس کے بعد وہ ڈھونڈتا ہے. ٹھیک, ڈھونڈنے کے بعد جب پولیس انویسٹیگیٹ کرتی ہے تو پھر مدعی ہی جو ہے وہ مجرم بن جاتا ہے. گھر کا بھیتی لنکا ڈھائے, یہ ہم پڑھتے تھے نا چھوٹے ہوتے, ہمیں پڑھایا جاتا تھا. ہمیشہ بھیتی آپ کو برباد کرتا ہے, بھیتی آپ کو مرواتا ہے, لٹواتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. چچا رشتے میں ہے, بھابھی کا لگا دیور. ذرا زیرو سے ہم آ جاتے ہیں اس پر تاکہ لوگوں کو کلیئرلی طور پر سمجھ آئے. مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی, آپ لوگ شادی کرتے ہیں, نکاح کرتے ہیں, بیویاں ادھر چھوڑ جاتے ہیں, خود باہر چلے جاتے ہیں. بھائی پھر شادی کیوں کی ہے؟ بچوں کے فیوچر کے لیے. بچوں کے فیوچر کے لیے تو بیوی کو لے کر جائیں آپ. شروع میں وسائل نہیں ہوتے. اوکے, سال بعد ہوتے ہیں, 2 سال بعد ہوتے ہیں, ڈاکیومنٹس بنا لیں اور پھر لے جائیں. کیوں یہاں پر چھوڑ کے, کس کے لیے آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ دین کو تو ذرا کھول لیں. آپ نکاح کر کے آپ کیسے سال بیوی سے دور رہتے بھائی؟ تو پھر کمیونیکیشن گیپس آئے, ہر چیز کے گیپس آئے. گیپس کے بعد اللہ نے جس انسان کو زندہ رکھا ہے نا, اس نے روٹی کھا کے ہی سونا ہے. طارق, بغیر روٹی کے کوئی نہیں زندہ رہتا. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن, 5ویں دن ہسپتال پڑا ہوگا. اب ایک چیز اللہ نے بنائی ہے, آپ نکاح کرتے ہیں, آپ بیوی کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں, سال بعد آتے ہیں, ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے, پھر جاتے ہیں, پھر سال بعد آتے ہیں, پھر آپ 10-15 چھٹیوں پہ آئیں, اگلے سال دوسرا بچہ آ جاتا ہے. یہ کیا زندگی ہے؟ آپ تو موقع دیتے ہیں اپنی بیویوں کو کہ ہاں بھائی ہم ادھر بیٹھے ہیں, کھلے کھاتے, فون تمہارے پاس, پیسے تمہارے پاس, گھر تمہارے پاس, باہر جو کچھ بھی ہو رہا ہے. میں ان آدمیوں کے خلاف نہیں ہوں جو روزی روٹی کے لیے پردیس گئے ہیں. بڑا مشکل ہے پردیس کاٹنا. اس کو بھی اپنی بیوی سے محبت ہے, اس کو بھی گھر کی جو چھت ہے وہ اچھی لگتی ہے, اپنا بیڈ روم اس کو بھی پسند ہے. لیکن بعض اوقات انسان محبت میں کچھ غلط قدم اٹھاتا ہے. یہ ایک محبت کا انداز ہوتا ہے, باہر بیٹھوں گا, اچھے ستھرے پیسے کماؤں گا, بیوی بچوں کو سہولتیں دوں گا, یہ آدمی کی محبت ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے یہ محبت نہ ہی ہو تو بہتر ہے, کیونکہ میں نے جتنے کیسز دیکھے وہ یہی دیکھے کہ شوہر سعودی عرب ہے, کویت ہے, ملیشیا ہے, کام کر رہا ہے, پیچھے سے بیوی نے گل کھلا دیے, اور پھر ایٹ دا اینڈ جو آج ہماری سٹوری ہے یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اس میں بھی شوہر باہر بیٹھا ہوا ہے. اب مجھے اس بات کا جواب دیجئے, اسی کا بھائی ہے نا چھوٹا, جس نے بھابھی کو, بھابیاں تو ماں ہوتی ہیں, ماں کی جگہ پر کہا جاتا ہے کہ بھابھی ماں ہوتی ہے. اس کو اپنے ساتھ پہلے تو آپ نے سیٹ کر لیا, اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے, پھر آپ اس کے ساتھ فزیکل ہو جاتے ہیں, پھر آپ ظاہر ہے ایک گھر ایک مسئلہ, وہ رشتہ دار, کوئی روک ٹوک نہیں, کوئی پوچھ گچھ نہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. بچے نے دیکھ لیا بچہ گونگا ہے, بچہ بہرا ہے, اس نے دیکھ لیا. اب آپ کو ڈر یہ ہے کہ یہ بچہ جو ہے دادی دادے کو بتا دے گا یا یہ بتا دے گا باپ کو, تو میری تو عزت ہو گئی خراب. یعنی گھر مینج رہنا چاہیے, اولاد کو قتل کرنا پڑے تو کر دو. افسوس کی بات, کیونکہ شوہر باہر ہے, کیونکہ شوہر باہر ہے, اور اپنی عزت خراب ہو جائے گی. عزت تو قائم رکھنی ہے نا. اب ہوا کچھ اس طرح سے کہ پہلے انہوں نے بچے کو خوب مارا پیٹا ہے, اچھی طرح مار پیٹ کے ایٹ دا اینڈ اس کو قتل کر دیا, اور مارنے کے بعد میں مظلوم بھی یہ چچا بنا. یہ کس قسم کا آدمی ہے؟ میں کہتی ہوں اس کو پکڑ کے سرعام پھانسی دینی چاہیے, اور اس کے بھائی کو چاہیے یہ اس پر ایکشن لے, جو اس بچے کا باپ ہے, جو سعودی عرب بیٹھے ہوئے ہیں کمائی کے لیے. مدعی بھی بن گیا, تماشے بھی خوب لگائے, رونے دھونے بھی خوب تھے, بچہ ہمارا چلا گیا, بچہ ہمارا چلا گیا. جب پولیس نے ذرا پیار محبت کیا, 5 سے 10 منٹ کمرے میں لے جا کے پیچھے, پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ کو سارا کچھ بتاتا ہوں, پھر پوائنٹ آؤٹ بھی کیا اور سارا کچھ لاش واش سارا کچھ دکھایا. اب یہاں پر ملزم کون ہے؟ چچا. کچھ دیر کے لیے میں اگر یہ مان لوں کہ چچا چلو خون سفید ہو گیا, چچا برا ہو گیا, چچا غیر بن گیا, آنکھوں پہ پٹی آ گئی, شیطان آ گیا, یہی کچھ کہتے ہیں نا یہ سارے ملزم. ماں کو کیا ہو گیا تھا کہ ماں نے کیسے بچے پہ تشدد کر لیا, کیسے مار دیا, پیٹ دیا. ایک بیچارہ بول ہی نہیں سکتا, کچھ کہہ ہی نہیں سکتا, آپ اس کو کس طرح سے مار رہی ہیں. کس کے پیچھے؟ عاشق کے پیچھے. ضروریات وہ پوری کرتا تھا, پیسے تو شوہر ہی بھیجتا تھا نا, یا پیسے بھی یہ دیتا تھا دیور اس کو. ایک صبر نام کی بھی کوئی چیز ہے, اچھا, جس کی تلقین کی گئی ہے کہ معاشرے میں. اچھا یہ تو چلیں شوہر باہر تھا, سیالکوٹ والا واقعہ یاد ہے آپ کو؟ بالکل یاد ہے. مالک کے بیٹے کے ساتھ عورت کے ناجائز تعلقات ہوتے ہیں, وہ برہنہ حالت میں دیکھ لیتے ہیں بچے, ایک بچہ دیکھتا ہے. بالکل. اس کے بعد وہ پلان کرتے ہیں, ماں اپنے بچوں کو قتل کروانے کے لیے اس کو کہتی ہے کہ ان کو لے جا کے مار دو, ورنہ یہ بتا دیں گے میرے شوہر کو
وہاں تو شوہر دور نہیں تھا, شوہر تو بیچارہ سارا دن محنت مزدوری کرتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ بچے کو لے کے جاتا ہے تو چھوٹی بہن بھی ساتھ چلی جاتی ہے, ٹھیک, اس کو بھی وہ لے جاتا ہے, وہ دونوں کو قتل کرتا ہے جھاڑیوں میں لے جا کے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ ویڈیو جس میں ماں باقاعدہ زمین پہ بیٹھ کے بین ڈال رہی ہے کہ میرے بچے چلے گئے اور میرے بچے چلے گئے. ہاں جی. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ بھی تو مائیں ہیں. ہاں, عورت کا کردار گو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی عورتیں نہیں ہو سکتی جو پہلے تھیں, لیکن کچھ فٹ پرنٹس ایسے ہیں جس کو ہم فالو کر لیں. ہماری کچھ اخلاقی روایات, کچھ اقدار ہیں, سوشل ویلیوز ہیں کہ جن کا پاس رکھنا چاہیے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم تو ایسے ایسے کیسز ہیں کہ جس میں سسر بہو کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, ہمیں بتاتے ہوئے شرم آتی ہے. ایک کیس ایسا آیا تھا کہ جس میں ماں اور بیٹے کی انوالومنٹ تھی. میں نے کیس وہ کور نہیں کیا, پروگرام نہیں کیا کہ لوگوں کو یہ نہ پتا چلے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو پھر جن لوگوں نے پروگرام دیکھا ہوگا تو وہ اپنی ماؤں کے ساتھ آنکھ نہیں ملا سکتے. ایسا ہی تو یہ کانسیپٹس ہیں. ہم قصوروار کسی کو نہیں ٹھہرا رہے, لیکن لیک کہاں پہ کر رہی ہے سوسائٹی؟ وجہ کیا ہے کہ اس قسم کے واقعات جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ ماں کو بیٹے کے رشتے کا پاس نہیں ہے, دیور کو بھابھی کے رشتے کا پاس نہیں ہے, شوہر کو کسی کے رشتے کا پاس نہیں. ہو کیا رہا ہے یہ پورے ملک میں, پورے سماج میں؟ ڈے فرسٹ سے لے کے آج تک کی تہمینہ شیخ ٹوٹل کریئر, ٹوٹل تجربہ اور بات یہ ہے کہ ہمیشہ کسی بھی کرائم کو آپ دیکھ لیں, خصوصی طور پہ جو فیملیز والے ہوتے ہیں, کردار عورت کا ہوتا ہے. شروع عورت کرواتی ہے, جنگ عورت لڑواتی ہے, جنگ کرواتی بھی ہے, مرواتی بھی ہے, معصوم بھی بعد میں بن جاتی ہے. اگر عورت اپنے حدود و قیود میں رہے تو مجھے بتائیں کوئی بندہ آ کے آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا. زیادتی تو بڑی دور کی باتیں ہیں, ہوس تو بڑی اینڈ کی باتیں ہیں. آپ کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا اگر آپ ایگری نہیں ہیں. آپ ایگری ہیں کچھ 4-5 سال اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا جی میرے سے تو زیادتی ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ پرچے, تھانے اور مسئلے مسائل اور یہ سب کچھ آپ کو پتہ ہے. عورت کا کردار ہمیشہ سے بڑا امپورٹنٹ رہا. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے, گو کہ آدمی بھی ملزم ہے, اس کا بھی قصور ہے, عورت کا بھی قصور ہے, لیکن میری بات اگر آپ پوچھیں تو میں یہ کہوں گی کہ عورت کا قصور زیادہ ہے. عورت نے کیوں اپنی طرف متوجہ کیا, کیوں الاؤ کیا, کیوں معاملات کو ہونے دیا, تب جا کے ایٹ دا اینڈ یہ دیور والا قصہ بنا نا, بچے کو قتل کرنا پڑا. نہ آپ اس کے ساتھ فزیکل ہوتی, نہ آپ اس کو ویلکم کہتی ہیں. اگر فرض کے طور پہ اس نے ٹرائی کیا, مان لیا عورت کی غلطی نہیں تھی جی, آدمی نے ٹرائی کیا تھا, آپ کا شوہر بیٹھا ہے نا, آپ اس کو بتائیں, آپ کا سسرال بیٹھا ہے, آپ اس کو بتائیں, شٹ اپ کال دیں آپ دیور کو. بہت سے لوگ ٹرائی کرتے ہیں بالکل, لیکن سپیس اور لمٹ عورت نے ڈیسائیڈ کرنی ہے. اللہ نے نا عورت کو ایک چھٹی حص کا اضافہ دیا ہے, مردوں کو بھی دیا, لیکن عورتوں کو بڑے آرام سے سمجھ آ جاتی ہے یہ جو مجھے دیکھ رہا ہے, یہ بیٹی کر کے دیکھ رہا ہے یا یہ مجھے پھنسانا چاہتا ہے, یہ مجھے سیٹ کرنا چاہتا ہے, چکر کیا ہے کہ دیکھتا کس طرح ہے مجھے, وہیں سے سمجھ آ جاتی ہے. باقی باتیں تو بڑی دور کی ہوتی ہیں. تو عورت کا کردار زیادہ خراب ہے. عورت کو چاہیے اپنے کردار کو ٹھیک کرے, حدود و قیود کو دیکھے. آج آپ نے یہ حرکت کی ہے, کل کو مجھے معاف کیجئے گا, میرا جملہ بڑا تلخ ہے, آپ کی بیٹی بھی کرے گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ غلط کام کریں گے اور آپ کی فیملی بڑی سیکیور رہے گی, نیور. آپ کریں گے, آپ کے پیچھے سے بچوں کے ساتھ ہوگا. مکافاتی عمل ہے زندگی, اور ہوس, زیادتیاں, تماشے, قتل, یہ تو زندگی میں بھی بھگتنا ہے اور مرنے کے بعد تو بھگتنا ہی ہے. کئی جگہ عورت واقعی بڑی مظلوم ہوتی ہے. بورے والا کا ایک واقعہ ہے کہ جس میں ایک اسکول کے واش روم کے اندر ایک لڑکا کیمرے لگاتا ہے. کیمرے لگانے کے بعد ایک خاتون ٹیچر کی برہنہ ویڈیوز وہ حاصل کرتا ہے. اس کے بعد اس کو بلیک میل کرتا ہے. یہ 2023 میں ویڈیوز بن رہی ہیں. اس کے بعد وہ ناجائز تعلق کی خواہش کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ بلیک میل ہو جاتی ہے, ناجائز تعلق بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کی شادی ہو جاتی ہے لڑکی کی. شادی کے بعد بھی یہ تعلق رہتا ہے. ایک دفعہ سسر بیمار ہونے کی وجہ سے وہ اس لڑکے سے ملنے نہیں جا سکی, تو اس لڑکے نے وہ ویڈیوز وائرل کر دیں. جیسے ہی ویڈیوز وائرل ہوئیں اس کے بعد شوہر نے اسے طلاق دے دی اور اس کا گھر اجڑ گیا. ظہیر اس کیس میں ملزم ہے جی, جس کی یہ سارا کارنامہ ہے. اسکول کے اندر کیمرے لگے کیسے بھائی؟ واش روم میں. سوال میرا یہ ہے, سیکیورٹی سو رہی تھی یا پھر سیکیورٹی ملی ہوئی تھی؟ پرنسپل کی نالج میں یہ بات کیوں نہیں تھی, یا پرنسپل نے مرضی سے کام ڈلوایا تھا؟ یہ پولیس کو چاہیے نا, پولیس پھر کام کر لے, اس پر تفتیش کر لے, تاکہ ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے. اور ہمیں تو شاید کہیں نہ کہیں سمجھ آ ہی جاتی ہے صرف FIR پڑھ کے, لیکن پبلک کو یہ چیز کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا. بھائی اگر فار ایگزامپل بن بھی گئی ویڈیو, چلے جی مان لیا بن گئی, 2023 کی بات ہے نا ویڈیوز بننے کی, اس کے بعد سے لے کے اگلے 2 سال تک آپ کیوں اس آدمی کے ساتھ فزیکل رہیں؟ آپ اکیلی تھیں واش روم میں, آپ کی ویڈیو بن گئی, آپ کو شرم آ رہی تھی یہ ویڈیو کسی کو دکھا دے گا, آپ بلیک میل ہو گئیں, آپ مان گئیں.
آپ کو اس بات سے ڈر نہیں لگا کہ یہ آج اکیلی ویڈیو سے مجھے بلیک میل کر رہا ہے جس میں میری کوئی غلطی ہی نہیں, تو کل کو میں اس کے ساتھ فزیکل ہو جاؤں گی تو وہ نہیں بتائے گا کسی کو؟ کیوں نہیں بتائے گا؟ یہ بات اتنی آسان نہیں ہے جتنی ہمیں نظر آ رہی ہے. خبر کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن خبر حقیقت سے کتنی کی جڑی ہوئی ہے یہ آپ بھی سمجھدار ہیں, مجھے بھی پتا ہے اس بات کا. اب پھر سے بات وہی آ گئی کہ اگر آپ ایگری نہیں تھی اور آپ خوفزدہ ہو گئی تھی تو بلیک میل تو بندہ ایک دفعہ ہوتا ہے طارق, ہر دفعہ تو بلیک میل نہیں ہوتا. اب یہ جو معاملات ہوس بجھانے کے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں ہوس پرستی ہے. اب چلیں میں اگر یہ بھی کہہ دوں کہ 10 to 12 منٹس رائٹ, ہر دفعہ آپ ایگری تھی, ہر دفعہ آپ ایگری تھی, 2 سال آپ ایگری رہی ہیں, آپ کی شادی کے دن رکھ دی ہیں آپ, تب تو جان چھوڑیں اس کی. اچھا آپ اس ٹائم بھی بلیک میل ہو گئی ہیں, پھر آپ کی شادی بھی ہو گئی ہے, پھر شوہر آپ کی زندگی میں آ گیا, آپ اس کے بعد بھی جاتی رہی ہیں اس کے پاس, پتہ نہیں اس کا شوہر للو تھا کیا تھا, اس کو سمجھ نہیں آئی ہے. اس کے بعد شوہر نے طلاق دے دی, میرے خیال سے بنتا بھی یہی تھا, کہنا تو نہیں چاہیے, طلاق کو پروموٹ نہیں کر رہی, لیکن مرد کبھی استعمال ہوئی چیز کو قبول نہیں کرتا, اور وہ بھی دھوکے کے ساتھ. میرے لفظ بہت سخت ہیں لیکن یہ حقیقت پر مبنی ہے. مجھے اس بات کا جواب دیجیے, کیا قصور ہے بھائی اس کا جس نے نکاح کر کے اپنے سامنے اپنے نالج کے مطابق اپنے خیالات خواب زندگی سجائی ہے کہ یار یہ میری بیوی ہے, میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی. 2 چیزیں ہو سکتی تھیں, شوہر کو آپ کے خیال میں اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا. شوہر کو اگر اس کا کردار ایسا ہوتا تو شاید شوہر کھڑا ہوتا کہ میں غلطیاں کر بیٹھی ہوں, یہ ہو چکا, مجھے معاف کر دے, آئندہ نہیں غلطی ہوتی. اب یہ عورت کی کیپیسٹی ہے نا یہ اس کو ایگری کر سکی. بلیک میل تو ہو جاتا نا ویڈیو سے. کتنی دفعہ؟ مطلب پہلی دفعہ اس نے ویڈیو سے بلیک, ہاں اس وقت سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ جب اس کی واش روم کی ویڈیوز آئی, کیونکہ وہ اکیلی کی تھی. ہاں جی, اس کا قصور ہی نہیں ہے, اس وقت وہ FIA میں جا سکتی تھی. اچھا ہماری کئی خواتین کو یہ نہیں پتا کہ ان کی رائٹس کیا ہیں اور وہ کہاں پہ جا سکتی ہیں. نہیں بتائے نا ماں باپ نے, کیوں نہیں بتائے؟ ماں باپ کو قصور ہے نا اس میں, اویئرنیس دینا چاہیے. عموماً جنوبی پنجاب والی سائڈ پہ ماں باپ کو اتنا نہیں پتا, اور یقین کریں ابھی بہت سے لوگوں کو سائبر کرائم کا نہیں پتا وہاں پہ. وہ صرف کیا کرتے ہیں کہ عزت سے ڈرتے ہیں, اور جب عزت سے ڈرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں حرف نہ آ جائے ہمارے ماں باپ پہ. اور ایون دو کہ میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس بچی نے ان ویڈیوز کا ذکر اپنے والدین سے بھی نہیں کیا ہوگا. ہاں, ڈر کے. اور وہاں پہ ایسے ایسے لوگ ہیں, ایسے ایسے والدین ہیں کہ اگر بچی کی ایسی کوئی چیز سامنے آ جائے یا تو اسے قتل کر دیا جائے, اکثر ایسے واقعات ہم نے دیکھے ہیں, یا ان کو گھر سے نکال دیا جائے, تو وہ بے سہارا کہاں جائے گی. تو یہ ڈر ہے خاتون کے پاس. اب وہ سائبر کرائم جا سکتی تھی, وہ گھر بیٹھے آن لائن اپلیکیشن دے سکتی تھی, اور وہ مجرم کا وہ حال ہونا تھا. آپ کو پتا ہے 6 ماہ ضمانت ہی نہیں ہوتی سائبر کرائم کے اس قسم کے کیسز میں. تو یہ رائٹس تو آپ بھی بتاتی رہتی ہیں, ہم لوگ بھی گائیڈ کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں کے پاس جب پہلی دفعہ کوئی بلیک میل کرنے کی کوشش کرے تو آپ نے اسی وقت سٹینڈ لینا ہے. سوال یہ ہے یہاں پر کہ پولیس نے کیا نکالا ہے اب تک کیس میں؟ وہ ویڈیو ساری کی ساری واش روم کی اکیلی کی تھی, یا پھر اس کے بعد دونوں کی اکٹھی بھی تھیں؟ ہاں, دونوں کی اکٹھی بھی تھی بات. ٹھیک ہے جی, اکٹھی بھی تھیں. یہ کیا بات, یہ کون سی بلیک میلنگ ہوتی ہے؟ تو آپ اکٹھے ہو کے فزیکل ہو کے وہ بھی ویڈیوز بنا لیتے تھے, پھر آپ ہوتی رہی اس سے بلیک میل بلیک میل بلیک میل. کیسا ساتھی تھا یہ جس نے اجاڑ کے رکھ دیا؟ یہ کیسا ساتھی تھا؟ میں نے اکثر کیسز میں ایسا بھی سنا مدعی خواتین سے, ساتھی تھا میرا, ساتھ دیا تھا, محبت ہو گئی تھی, بڑی مشکل جگہوں پر سہارا دیا. سہارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قتل کرنا یا طلاق دلانا یا ذلیل کرنا یا رسوا کرنا معاشرے میں؟ نیور ایور, یہ مسئلہ نہیں ہوتا, یہ بات نہیں ہوتی. شروع میں اگر بلیک میل کوئی عورت ہوتی ہے نا تو پھر آج سے 2 مہینے بعد آپ اس کو جا کے پوچھیں, آدمی ایسا کاریگر ہوتا ہے نا, وہ اس کو ایگری کر چکا ہوتا ہے. اب وہ 2 مہینے بعد کیا کہہ رہی ہوتی, نہیں ہن تے مینوں پیار ہو گیا ہے. اچھا پیار ہو گیا ہے 2 مہینے بعد, اب اس سے بھی پوچھے نا کہ تم شادی کے بعد کیا کرنے جاتی تھی اس کے پاس بھائی, تو یہ یہی جواب دے گی کہ وہ پھر میری اٹیچمنٹ ہو گئی تھی, وہ پھر مجھے ڈر لگ رہا تھا. تو پھر شوہر نے تو مجھے لگتا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے, اس کے ساتھ زیادتی ہے, غلط ہوا ہے اس کے ساتھ. ہاں اگر بچنا تھا اس حرکت سے تو پھر آپ کو شوہر کو اپنے اعتبار میں لینا چاہیے تھا, معافی مانگنی چاہیے تھی. اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے, شوہر سے بھی مانگ لیتی. پھول نگر میں جی 4 سالہ معصوم بچی, جی ابھی ہم نے پچھلے ہی پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا تھا کہ اس قسم کے کیسز قصور میں کافی زیادہ ہوتے ہیں. اچھا اب پولیس نے انصاف دینا بھی شروع کر دیا بہت, اور ریپڈلی دے رہی ہے. شاید آپ کی بات اس نے سن لی ہے. اور نور فاطمہ ایک بچی 4 سال کی, اس کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد اس کے ساتھ زیادتی کی, اور اس کے بعد اس کو قتل کیا. اور ایک اس کے گھر سے 200 میٹر کے فاصلے پہ ایک زیر تعمیر مکان ہے, وہاں پہ اس کو دفنا دیا. ملزم ہے واصف, 19 سال اس کی عمر ہے. ٹھیک ہے, اور اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا ہے. اور اس کے بعد پولیس کے مطابق یہ ہے کہ پولیس ریڈ کرنے گئی اور اس نے خود کو گولی مار لی. ٹھیک ہے,
اچھا آئی ایم ہیپی اگر پولیس نے بھی کیا ہے اچھا تو مطلب ٹھیک ہے. ہاں ایسے درندوں کے ساتھ تو یہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں کہ ہم لاسٹ اس میں چائلڈ ابیوز کا ذکر کر رہے تھے. جی جی تو اب یہ چائلڈ ابیوز جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے جی. اور آئے روز ایسے واقعات ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. جی اچھا 4 سال کی یہ بچی ہے نور فاطمہ, کبھی 2.5 سال تو کبھی 2 سال تو کبھی 5 سال تو کبھی 10 سال, یہی قصے ہم سنتے آ رہے ہیں. بہت اچھا سٹیپ ہے یہ والا کہ ہم اکثر اوقات یہ سنتے ہیں کہ ملزم کی اپنی بندوق سے اپنی پسٹل سے گولی لگ جاتی ہے اور وہ نامرد ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے یا یہ تو ہاف کمال کا فرائی ہو فیچر جاتا نکالا ہے ہے. ویسے. یقین کریں مجھے جتنی ٹھنڈ پڑتی ہے یہ بات سن کے, جتنی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ نامرد ہو گیا ہے. بہت اچھی بات ہے. دیکھیں جب آپ انصاف نہیں کریں گے نا تو پھر آج تو نور فاطمہ ہے, کل کوئی اور, پرسوں کوئی اور, یہ بات یہاں رکتی نہیں ہے. جن کی بچی گئی ہوتی ہے نا اس طرح سے, ان کے اندر ایک نفرت پلتی ہے, پھر انتقام, پھر قتل و غارت اور یہ سب کچھ ہوتا ہے. بڑی اچھی خبر ہے جی یہ کہ ملزم جو ہے وہ اب ہمارے بیچ میں نہیں ہے, یعنی اس دنیا میں نہیں ہے. اب جہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ ملزم نے خودکشی کر لی, وہ پریشر نہیں لے سکا پولیس کا, پولیس ریڈ کرنے گئی تھی, تو پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کون سی سروسز تھیں یا انفارمیشن کا کوئی کرائٹیریا تھا کہ اس کو پہلے خبر آ گئی کہ پولیس میرے پیچھے آ رہی ہے مجھے پکڑنے, میں جلدی سے اپنے آپ کو قتل کر لوں یا گولی مار لوں اپنے آپ کو. ہم تو ہیں صحافی نہ ہم ہیں پارٹی, ہم نے تو وہ بات کرنی ہے جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بہتر یہ مناسب یہ. قصور دل کے بڑے قریب ہے, بہت سے پروگرامز یہاں پر کیے. ظاہر ہے جب انسان کہیں آتا جاتا ہے تو آپ کو اس جگہ کا, اس ڈسٹرکٹ کی سمجھ آ جاتی ہے کہ کون سی جگہ کیسی ہے. قصور کے ایسے بے شمار واقعات ہوتے رہے, ہم رپورٹ کرتے رہے, لیکن اب قصور کا پلس پوائنٹ اور قصور نے جو شروعات کی ہے نمردگی کی وہ قصور نے کی ہے. ہاں, نیفے میں پسٹل چلنا قصور سے سٹارٹ ہوا. قصور سے سٹارٹ ہوا. آپ کو یاد ہے یہ بندہ پکڑ لیا تھا انہوں نے باقاعدہ, وہ پھر بیٹھا ہوا رو رہا ہے, چیخ رہا ہے, پاس ملازم کھڑے ہوئے تھے. وہ اس ویڈیو کے بعد سے یہ نامرد ہونے والی جو باتیں ہیں نا, یہ پھر خبریں میں نے تو بہت بریکنگ نیوز سنی ہے. یہ شروعات قصور کی ہے اور بہت اچھی شروعات ہے. مطلب عیسیٰ سکھیرا صاحب اچھا کام کر رہے ہیں. عیسیٰ صاحب ویسے بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت اچھے کمپیٹنٹ آفیسر ہیں. بس آئی تھنک سو شاید کام کا برڈن بے تحاشا ہے تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک اچھا کام ہے کہ ملزم بھی پکڑا جاتا ہے اور اس کے بعد اگر وہاں پہ کوئی مقابلہ ہوتا ہے یا جو بھی سچویشن بنتی ہے, ظاہر ہے ریڈ کرنے والے کو زیادہ پتہ. آپ اور میں اکثر آؤٹ ڈور پروگرام پہ ہم پہ تشدد ہوئے, کتنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پہ جا کے, اور کئی دفعہ تو مطلب ہراساں کیا گیا, اس کے بعد محبوس کر لیا گیا, پولیس نے ہماری جان بچائی. مطلب اکثر ایسے ہوتا ہے. تو یہ پولیس والوں کو بھی سلیوٹ ہوتا ہے کہ جب اس قسم کے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا تہمینہ, اگلی سٹوری پر جانے سے پہلے پھول نگر قصور میں جو واقعات ہوئے ہیں یکے بعد دیگرے, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس پی پتوں کی سجاد اکبر صاحب. اچھا سجاد صاحب یہ بتائیں کہ 4 سالہ معصوم بچی سے زیادتی اور اس قتل کی تفصیلات کیا ہیں؟ جی السلام علیکم. جی اچھا اس طرح ہے کہ یہ پولیس کو جب انفارمیشن ملی ہے کہ ایک بچی 4 سال کی ہے, وہ گاؤں اولکھ ہے, وہاں سے گم ہو گئی ہے اور نہیں مل رہی. 2 بجے کے قریب جو بچی گم ہوئی ہے اور 5 بجے جو پولیس کو اطلاع ملی ہے. اس پہ فوری طور پہ میں اور میرا ایس ایچ او ساری ٹیم لے کے ہم وہاں پہ پہنچے ہیں, رسپونڈ کیا ہے. وہاں پہ جا کے ہم نے ٹیمیں مقرر کر کے بچی کی تلاش شروع کی ہے. وہاں پہ تقریباً 1 گھنٹے کی تلاش کے بعد پتہ چلا کہ بچی کو مرڈر کر کے یہاں پہ دفنا دیا ہے. تو ایک زیر تعمیر مکان تھا جہاں سے اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے. تو فوری طور پہ میں نے اپنے ڈی پی او صاحب سکھیرا صاحب اور ہمارے ایس پی انویسٹیگیشن ہیں ان کو اس واقعے کی اطلاع دی ہے. وہ بھی وہاں پہ تشریف لے آئے ہیں. اس پہ پھر انہوں نے اپنی نگرانی میں وہاں پہ ساری ٹیمیں تشکیل دے کے ہم نے اس ملزم کو جو ہے نا, جو باسٹرڈ تھا وہاں پہ, اسے ٹریس کیا ہے. پتہ چلا ہے کہ وہ ایک جو ہے نا بٹھے پہ اس وقت اپنے چھپ کے بیٹھا ہوا. وہاں پہ ہم نے ریڈ کیا ہے, تو ریڈ کے دوران ہی اس نے اپنے آپ کو فائر مار لیا. ابتدائی طور پر کتنے لوگوں کو حراست میں لیا گیا, ان سے پوچھ گچھ کی گئی, اور اس کے بعد آپ واصف تک کیسے پہنچے؟ اچھا اس طرح یہ ہے کہ وہاں پہ تقریباً ہم نے 25 لوگ جو ہیں وہ ان کو ہم نے وہاں پہ انٹروگیٹ کیا ہے اور فرداً ہر بندے سے انفارمیشن لی ہے. جب ہمیں یہ انفارمیشن میچور ہو گئی ہے کہ یہ واصف ہی ملزم ہے اس میں, تو پھر ہم نے اس کی تلاش کی ہے. اچھا سر, پہلے اغوا کی ایف آئی آر تھی اور اس کے بعد کتنی دیر بعد لاش ملی, اور یہ بتائیں کہ پولیس اس لاش تک کیسے پہنچی؟ یہ اس میں ہم نے ورثہ کی مدد سے, لوگوں کی مدد سے, ہماری ٹیم سی ٹی ڈی اور جو ہمارے جتنے بھی وہاں پہ سیکورٹی کانسٹیبل تھے اسپیشل برانچ, ان سب کو ہم نے لے کے, اور ڈی پی صاحب نے جس طرح ہم نے گائیڈ کیا ہے
اس طرح ہم نے اس کی تلاش کی ہے. جب ان کے خلاف کافی ایویڈنس مل گئی ہیں وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ موجود ان کا گھر تھا، ساتھ ہی جہاں پہ بچی لاسٹ ٹائم میں دیکھی گئی ہے کہ اس بچی نے ان کے ٹریکٹر پہ کھڑے ہو کے یعنی وہاں پہ بچوں کے ساتھ کھیلتی رہی ہے. اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ واقعی یہ بندہ جو واصف ہے اس میں ملوث ہے. سر کیا 19 سالہ یہ جو واصف ہے، جو یہ درندہ صرف شخص ہے، اس نے پہلے بھی کوئی کرائم کیا ہے؟ کیا اس کا کرمنل ریکارڈ موجود ہے؟ نہیں، ایسا اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور وہاں سے انفارمیشن ملی ہے کہ یہ چوری چکاری کے اندر ملوث تھا. چوری چکاری میں یہ اس طرح کی حرکات کرتا تھا. یہ اچھا، واصف کیا رشتہ دار ہے سر اس بچی کا، یا محلے دار ہے، یا جاننے والا ہے؟ کیونکہ عموماً ایسے کیسز میں دیکھا ہے کہ جاننے والے کا شکار ہوئی ہے بچی. نہیں، رشتہ دار نہیں تھا، کیونکہ یہ انہی کا وہاں پہ نوکر تھا، وہاں پہ رہ رہا تھا. مسلم شیخ برادری کے ساتھ اس کا تعلق تھا. اچھا سر، واصف نے خود کو گولی ماری یا پولیس نے فوری انصاف دیا لوائقین کو؟ نہیں، پولیس کے پاس ایسا کوئی میکینزم نہیں ہے کہ وہ، یا کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو گولی مار دے. یہ چونکہ ظاہر ہے بندے نے جرم ہی ایسا کیا ہوا ہے، تو اس نے اپنے آپ کو یہ شرمندگی محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو فائر مارا ہے. اچھا سر، پھول نگر میں ایک اور واقعہ پیش آیا تھا. ناظرین کو بتاتا چلوں کہ پھول نگر میں ایک بچی جو چیز لینے کے لیے، کچھ لینے کے لیے دکان پر گئی تھی، اور دکاندار نے اس بچی کو بہلا پھسلا کے اندر بلایا، اور اندر بلانے کے بعد بچی کے ساتھ نازیبا حرکات کی اور دکان کا شٹر بند کر لیا. وہاں پر لوگوں نے دیکھا کہ ایک بچی گئی ہوئی تھی، سامنے ایک کھوکھے والا تھا، اور اس نے دیکھا کہ بچی ابھی تک باہر نہیں آئی، وہ بچی اندر ہے. اس کھوکھے والے نے لوگوں کو اکٹھے کیا، اور اس کے بعد پان شاپ والے نے شٹر کھڑکایا تو اندر سے بچی کو آواز دے کر باہر بلایا. اس کی کیا اپڈیٹس ہیں؟ اس میں آپ نے کیا کیا ہے اب تک؟ وہ بھی چھوٹی مائنر بچی تھی، 10-12 سال ایج تھی. وہ دکان پہ گئی ہے. وہ دکاندار باسٹرڈ آدمی، اس نے بچی کو اندر دکان کے اندر لے گیا. وہاں پہ جا کے اس کے ساتھ اس نے اس کی شلوار کپڑے اتار کے اس سے زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے. تو وہاں پہ لوگ آ گئے، لوگوں نے پھر یہ ساری چیزیں وہاں پہ دیکھی ہیں، ایویڈنس کلیکٹ کی ہیں. اس کے بعد جب اس پہ ریڈ کیا ہے تو اس نے جو ہے نا وہ جب پولیس پکڑنے گئی ہے تو اپنے آپ کو اس سے جو پسٹل تھا وہ اس سے چل گیا، تو وہ اسے اعضائے مخصوصہ جو اس کا اپنا نفس تھا وہاں پہ اسے فائر لگ گیا. اچھا سر، دکاندار کا کوئی پہلے کرمنل ریکارڈ ہے یا اس کی ریپوٹیشن کیسی ہے؟ نہیں، یہ وہاں سے انفارمیشن ملی ہے کہ وہاں پہ یہ غیر شادی شدہ تھا، اس نے شادی نہیں کی. اس طرح کی اس کی جو ہے نا ایسا وہاں پہ کوئی تھانہ میں کوئی ایسی کوئی شکایت نہیں تھی. لیکن یہ جب یہ اپلیکیشن ہمیں ملی ہے جس پہ ہم نے فوری طور پہ مقدمہ درج کیا، پھر اس کے لیے گرفتاری کا ترقی ہے. اچھا سر، اس قسم کے واقعات کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ اور یہ بتائیے کہ بچوں کو درندگی سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، اور کون محفوظ رکھے گا؟ ذمہ دار کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ قصور کے اندر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات اور پھر بڑے بڑے واقعات کافی ہو چکے ہیں. اس میں ہم سب کا اپنا اپنا رول ہونا چاہیے. والدین کو بھی چاہیے، ہم کو بھی چاہیے، اور خاص طور پہ کچھ سیمینار ہونے چاہیے، وہاں پہ ورکشاپ ہوں، لوگوں کو ان کا شعور اجاگر کیا جائے، ان کو بتایا جائے، اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ باہر جانا ہے اور کس کے ساتھ ملنا ہے، کس کے ساتھ نہیں ملنا. بچوں کو سارا ان کو بریف کر کے بھیجنا چاہیے. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ. اچھا تہمینہ، پھول نگر میں یہ واقعہ پیش آیا، فوری انصاف دیا گیا. ایک دکاندار کہ جس نے بچی کے ساتھ بالکل وہ حرکات کی تھی، اس کے کپڑے اتارے اور سارا، اور بچی مطلب وہ بیان نہیں کی جا سکتا، ہم نے لاسٹ میں کیا تھا، تو اس کے بھی نفے میں پسٹل چل گیا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اچھا بھلا آدمی. اور میں نے پوچھا ڈی ایس پی صاحب سے کہ یہ کیا اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کرمنل ریکارڈ نہیں ہے. تو لیکن یہ ہے کہ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کرتا تھا. جیسے آپ نے کہا نا کہ لوگ بڑا نوٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کون آتا ہے، کتنی دیر کھڑا ہوتا ہے، کون آتا ہے، کیا بات کرتا ہے، اور آپ کی نظریں کیا کہتی ہیں، آپ بات کیا کرتے ہیں، سمجھ آ جاتی، تو وہ سمجھ آ جاتی ہے. تو اس کی شکایات، ریپوٹیشن ایسی ہی تھی. ٹھیک ہے. تو اب وہ بھائی صاحب بھی جو ہیں وہ نامرد ہو چکے ہیں. اچھا، یہاں پر میں یہ کہوں گی کہ یہ بھی ظاہر پھول نگر ہے تو یہ قصور کے اندر آتا ہے. آپ پورے قصور میں ایس پی انویسٹیگیشن ایک ہے، ڈی ایس پی شاید کچھ زیادہ ہیں. آپ جس ایریے کی یہ بات کرتے ہیں وہاں کے ڈی ایس پی کو میں سلوٹ کرتی ہوں، جس نے ایک اچھا سٹیپ لیا. اب مرضی سے اے ایس آئی یا سب انسپیکٹر اٹھ کے یہ کام نہیں کر دیتا. اس میں پوری پراپر سب لوگوں کو پینل پر لیا جاتا ہے. ہر وہ شخص، خصوصی طور پر باوردی شخص، جو اپنی وردی کا وقار قائم رکھ کے بیٹی کی عزت کو عزت سمجھ کے درندے کو سائڈ پر کر دے یا انصاف دے، اس شخص کو میرا سلوٹ ہے. وہ قصور سے ہے یا بورے والا سے ہے یا پھر وہ کراچی سے ہے. بہت اچھی بات ہے. دیکھیں، یہ وردی، یہ کام اس لیے کیا گیا تھا کہ ہم لوگ آرام سے اپنے گھروں میں اپنی عزتوں کو محفوظ سمجھ کے سوئیں. ہم سوتے ہیں نا، نو ڈاؤٹ، میں اور آپ
سبھی لوگ اپنے گھروں میں تو سوتے ہیں. میں یہ بھی کہتی ہوں, چلیں آپ نے بات کی نا کہ قصور کے پولیس کے حوالے سے اور یہ وہ, اگر فرض کے طور پر پولیس 2 دن کے لیے کام نہ کرے تو میں کہتی ہوں آپ کے ہاتھوں سے بیٹیاں چھین کر لوگ لے جائیں گے. یہ حقیقت ہے. اس قدر جرائم, اس قدر ملزمان پاور میں آ چکے ہیں کہ ان کو سارا پتہ ہے گیم کہاں سے ڈالنی, کیسے ڈالنی, سورسز, بندے, ڈیرے, آگے پیچھے سب کچھ ان کا پری پلانڈ پڑا ہوتا ہے. کیسے کوئی آپ کی بیٹی کو اٹھا کے لے جاتا ہے, 10 دن رکھتا ہے اور اس کے بعد اٹھا کے اس کو سڑک پہ پھینک کے چلا جاتا ہے. اتنی جھجک اتری ہوئی ہے, چاکے کھلے ہوئے ان لوگوں کے. تو پولیس کو پھر سے سلوٹ ہے جو اچھے انداز میں کام کرتی ہے. اچھا ایمانداری سے بتائیں, مطلب میرے ذہن میں ابھی بھی کچھ ایسے کیسز ہیں, کہاں کے, مطلب جو ابھی تک کور کیے ہم نے, رائٹ, اور آپ کے بھی ذہن میں ہوں گے جی, کہ میں نے تو بعض لاشیں دیکھی اور بعض واقعات دیکھے اور فیملی کی حالت دیکھی, تو یقین کریں میرا دل کرتا تھا کہ یہ سامنے ہو تو میں اس کو گولی مار دوں. ایسا ہی ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, اکثر ایسے ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اس وقت ملزم کے انٹرویوز ہوتے تھے, آپ جی ہمیں جی اکٹھے جی تھے, جی اکٹھے ہی تھے تو ہم. وہ قتل کے ملزم تھے بالکل. اور ان کو تھپڑ مارا تو مجھے ڈی پی او صاحب نے بعد میں کال کر کے کہا کہ آج وہ بھاگ گئے ہیں تو ذرا سنبھل کے رہنا اور آپ نے باہر نہیں نکلنا کہیں, کیونکہ وہ یہ جو وہ مجرم ہے کہ جو چہرہ نقش کر لیتے ہیں. لیکن 2 دن بعد شکر ہے خبر آئی کہ وہ پولیس مقابلے میں مارے گئے, اور مبینہ وہ سی سی ڈی اس وقت نہیں تھی تو پولیس مقابلے میں مارے گئے تھے. اچھا یہ بتائیں, جب اس قسم کے واقعات دیکھتے ہیں تو غصہ تو آتا ہے, اور جب پولیس کاروائی نہیں کرتی تو پولیس پہ بھی غصہ آتا ہے. تو ہم تو جب کاروائی نہیں ہوتی تو پولیس پر کرٹیسائز کرتے ہیں, اور جب کاروائی ہو جاتی ہے تو پولیس کو اپریشیٹ بھی کرنا بنتا ہے. بالکل بنتا ہے. ہمارا تو فرض یہ ہے کہ بھائی جو کام جس طرح سے ہوتا ہے اسی طرح سے اٹھا کے عوام کے سامنے رکھتے ہیں. صحافی کی تو یہی ذمہ داری ہے, نہ کسی برے کو اچھا ثابت کرنا ہے, نہ اچھے کو برا. یہ وکیلوں کے کام ہے اور مثل لکھنے والوں کے کام ہے, ہمارے کام نہیں ہے. میں کہتی ہوں اگر تو پولیس اسٹرکٹلی موقع پہ یہ جو کام قصور والے کر رہے ہیں نا, میں تو کہتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ کام اچھا کیا ہے. ہر کیس پر ایسے ہونا چاہیے جب آپ کے دادا کی باپ کی جائیداد کو پوتے پوتی عدالت میں جا کے لڑیں گے نا, تو یہ وہ کریں گے کہ جاتے جاتے راستے میں فائر مار دیا, ادھر مار دیا, ادھر مار دیا, حصہ نہیں ملا, انصاف نہیں ملا. جب انصاف نہیں ملتا تو قتل و غارت بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا, صبر نہیں ہوتا. ہاں یہ مان لیا جاتا ہے کہ ڈاکو کے آگے ایک عام شخص کھڑے ہو کے کیسز کو فیس نہیں کرتا, ڈرتا ہے وہ. لیکن ڈاکو کو نکیل بھی تو پولیس نے ڈالنی ہے نا, آپ نے تو نہیں ڈالنی جا کے, پولیس نے نکیل ڈالنی ہے. تو پولیس اگر نکیل تھپڑ ٹھڈے مکے سے کرتی ہے تو بہت اچھا کرتی ہے. پھر پیار محبت کیا پولیس نے اپنا, اس کو اس کا بھی کوئی اثر نہیں. انتہائی زیادہ کیا, اس کو کوئی اثر نہیں. تھا نا, اس کو بٹھایا, اس کو کہا اچھا چل دس, تو پھر مننا کدنا, تو دس دے, کی کرنا ہے تیری مرضی نال سارے کم. میں نے کڑائی کھانی ہے, منگاؤ. کڑائی منگائی گئی, کڑائی رکھی گئی, کڑائی کھلائی گئی, اس کے بعد ختم ہو گیا کام. اب چائے پی رہی, اب آئس کریم کھانی, سب کچھ ہوا. اس کے بعد کہا چل ہوں دس, ہوں ٹھیک ہے نا تیری مرضی مننی ہے پوری, ہوں دس دے کی کیتا ہے تو. کہتا میرے کولوں اے منا لو تسی کہ میں کڑائی کھادی ہے تو میں تانوں مان جا, تسی کہہ رہے ہو میں تانوں پوری گل دساں. تو پھر ان لوگوں کو ڈیل انہی کے انداز میں کرنا پڑتا ہے. کبھی بھی شیر کو بلی نہیں ڈرا سکتی, شیر کے ساتھ شیر بن کے اس کو پورا کرنا پڑتا ہے. تہمینہ بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ قصور ہو, پھول نگر ہو یا پھر بورے والا یا کوئی بھی مقام ہو جہاں پر جرم ہوا, وہاں پر پولیس نے ان کرمنلز کے خلاف کریک ڈاؤن کیا اور اس کے بعد لواحقین کو انصاف بھی فراہم کیا. امید ہے کہ انشاءاللہ اس معاشرے میں جلد امن قائم ہوگا. ہمارا پوڈ کاسٹ کیسا لگا, آج کے موضوعات کیسے لگے, آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں. طارق بزمی کو سنو پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.